بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے بما، اس چیز پر انزل الیہ، جو ان کی طرف نازل کی گئی. یہ جو دو آخری آیات ہیں ان کے متعلق کئی روایات میں آتا ہے کہ یہ نازل نہیں ہوئی، بلکہ معراج کی رات میں اللہ تعالی نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات دی ہیں. اسی لیے وہ کبھی کبھی کوئز میں کہتے ہیں کہ قرآن کا وہ کون سا حصہ ہے جو نہ آسمان پہ نازل ہوا ہے، نہ زمین پہ نازل ہوا ہے، اور کہیں بھی نازل نہیں ہوا، اور نہ جبریل امین لے کے آئے. تو اصل میں مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کے سامنے آسمانوں سے بھی بلند و بالا کہیں یہ چیزیں نازل ہوئی ہیں، اللہ نے براہ راست دی. اور یہ دو آیتیں، یہ ہوم ورک ہے، اسے یاد کرنا. جو آپ میں سے ریگولر آتے ہیں نا، یہ ہوم ورک ہے، اسے یاد کر کے لانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لے، آمن الرسول سے لے کے کافرین تک، ارشاد فرمایا کفتاہ، یہ ساری رات کی عبادت کے لیے بس کافی. اور ایک جگہ آیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دو آیات کو پڑھ لے گا، یہ دونوں آیتیں بس اسے ساری رات لکھواتے رہیں گے فرشتے اس کے لیے عبادت کو، یعنی بس کافی ہے اس انسان کے لیے، اللہ کے ہاں سے اتنی کفایت کرتی. اور پورا عقیدہ بھی ہے اس میں. اس لیے پہلا جملہ یہ فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو ان کی طرف نازل کی گئیں. کئی لوگ جن کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طرح کا نفرت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرا ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور جبریل امین کا ایمان یہ سب برابر ہیں. اور کہتے ہیں فلاں فلاں جگہ لکھا ہے. ہم کہتے ہیں اول تو امام صاحب نے یہ کہا ہی نہیں، اور فرض کر لو کہا ایک لمحے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان اور جبریل امین کا ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سب برابر تھے. کس طرح؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے بما انزل الیہ من ربہ، جو چیز بھی نازل کی گئی ان کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے، والمومنون، اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور ایمان والوں کا ایمان تو برابر ہی پھر ہوا. یعنی ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کے اعتبار سے، اور باقی ایمان کی کیفیت تو پوری امت کی کیفیت وہ نہیں ہو سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور پھر تو وہ اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے ہے کہ جس کو جتنا خدا کے ساتھ قرب ہے اس کا ایمان اتنے ہی مضبوط ہے. اس معنی میں کوئی آدمی کہے کہ میرا ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان برابر ہے تو علیاذ باللہ یہ کفر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے ایمان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. اور اس معنی میں کہ جن چیزوں پر انہوں نے ایمان رکھا ہے ہم بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے بما انزلہ، ان چیزوں پر جو نازل کی گئی، الیہ، ان کی طرف، ہی کی ضمیر لوٹی رسول کی طرف، کہ ان پر، من ربہ، ان کے پروردگار کی طرف سے، ہی کی ضمیر پھر لوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، والمومنون، اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے.
کل آمن باللہ، تمام کے تمام سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر، وہ کسی میں سے بھی من رسلہ، اس کے رسولوں کے درمیان، ہم کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ یعنی جیسے یہودی تفریق کرتے ہیں کہ اس کے موسیٰ علیہ السلام تک ایمان لے آئے اور بعد والے انبیاء علیہ السلام کا انکار کر دیا، یا جیسے عیسائی تفریق کرتے ہیں کہ سرے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ہی نہیں مانتے، وہ تو کچھ اور مانتے ہیں، اور ان سے جو پہلے انبیاء علیہ السلام تھے ان کی نبوت کے قائل ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں ان کی نبوت کے وہ قائل نہیں ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہمارا مسئلہ ایسا نہیں، ہم ہرگز تفریق نہیں کرتے بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے کسی کے بھی درمیان علیہ السلام۔ یہ احد ان کا جو لفظ ہے نا، اگر آپ اس کا ترجمہ کریں ڈکشنری وائز تو پھر کیا ہوگا کہ ہم تفریق نہیں کرتے ایک رسول میں بھی، من رسولہ، اس کے رسولوں میں سے ایک میں بھی، احد تو ایک کو کہیں گے، لیکن یہ معنوی اعتبار سے جمع ہے، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ کسی کے بھی درمیان۔ تو کسی کا لفظ اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے سب کے لیے، کہ کسی ایک کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے اعتبار سے، لیکن ہم تفریق کرتے ہیں کس طرح؟ اس اعتبار سے کہ کون سب سے بلند و بالا تھا، برتر تھا، اور کون ان سے کم تھے، جیسے کہ اس پارے کی پہلی آیت میں آیا نا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت تھی، ہم نے کچھ کو کچھ پر ترجیح دی علیہ السلام۔ تو وہ الگ چیز ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سید الانبیاء والمرسلین تھے علیہ السلام، لیکن یہ کہ ہم کسی کا انکار کر دیں، ایسے نہیں۔ رسالت جس کو اللہ نے دی ہم مانتے ہیں، اور اس چیز کو بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آخری رسول تھے، آخری نبی تھے۔ وقالو، اور یوں کہا، اس طرح کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں ساری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے جو اللہ نے ان پہ نازل کی، اور اہل ایمان بھی ایمان لائے، اور سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم ہرگز تفریق نہیں کرتے ان کے سارے رسولوں کے درمیان، کسی ایک کی بھی رسالت کے نہ ہونے کے ہم قائل نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ وقالو، اور پھر انہوں نے کہا، سمعنا، اے پروردگار ہم نے سنا اور ہم نے اسے قبول کیا۔ یہ ہے وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، ایسے ہی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ تم یوں اللہ سے عرض کرو، گھبراؤ نہیں، ایسے نہ ہو جانا جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے اللہ کی بات سنی اور نہیں مانتے۔ سمعنا، اے پروردگار ہم نے سنی، اس کو قبول کر، وَأَطَعْنَا، اور اللہ ہم نے آپ کی بات مان لی۔ آپ اگر ان چیزوں کا بھی مواخذہ کریں جو ہمارے دل میں ہیں اور زبان پہ نہیں آتی، اللہ ہم اس میں بھی آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو مالک ہے، جیسے تو چاہے کرے۔ غفرانک ربنا، لیکن اے اللہ مغفرت چاہتے ہیں، ربنا اے پروردگار، جو کچھ بھی دل میں ہے اور جو کچھ زبانوں پہ ہے سب کے لیے معافی چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ غفرانک، تیری مغفرت، یعنی تجھ سے مغفرت، طلبنا غفرانہ کا، اے اللہ ہم طلب کرتے ہیں اس سے کہ تو ہمیں معاف فرما دے، ربنا اے ہمارے پروردگار، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اللہ تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ٹھکانہ تیرے ہی پاس ہے، جانا تو تیرے ہی حضور میں ہے، حاضر تیرے پاس ہونا ہے، لیکن جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ یہ کہ تو ہمیں معاف کر دے۔